السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ دوستو، جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، پھر ایک آپ کے لیے ٹاپک لے کر آ چکے ہیں دین کے حوالے سے کہ رزق میں تنگی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ رزق میں جو تنگیاں پریشانی ہو جاتی ہیں ان میں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، اس حوالے سے دوستو ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے۔ پہلے بھی آپ ہماری ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، ہم دین کے حوالے سے ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ آپ بھی ان چیزوں کو سیکھیں اور سمجھیں اور اپنے دوستوں تک لازمی شیئر کریں۔ تو دوستو، یہ جو ہے نا ویڈیو رزق کے حوالے سے ہے۔ رزق میں جو تنگی ہو جاتی ہے، تنگی کی جو وجوہات ہیں وہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر مکمل تفصیل سے بتائی گئی ہیں۔ تو اپنی ویڈیو کو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں، ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ دنیا میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، جو بھی آزمائش آتی ہیں، ان کے پیچھے صرف اور صرف گناہ ہوتا ہے۔ غور سے سنیے گا، ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ اللہ تعالی بندے کے گناہوں کی وجہ سے بندے کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ بندے کے جتنے گناہ ہوں گے نا، اتنا ہی وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آج عموماً ہر بندہ پریشان ہے، اور رزق کی ہم نے نا بڑی ایک آپ سمجھ لیں کہ نیرو ڈیفینیشن رکھی ہوئی ہے کہ رزق کا مطلب ہے صرف مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ نہیں، اچھی اولاد کا نہ ہونا یہ بھی رزق سے محرومی ہے۔ سو ٹو سے جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں، ان کو اگر رشتے نہیں مل رہے، یہ بھی رزق سے محرومی ہے۔ آپ پڑھ لکھ گئے ہیں، سب کچھ آپ نے کیا ہے، جاب نہیں مل رہی، یہ بھی رزق سے محرومی ہے۔ آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، حالانکہ ایوری تھنگ، یو ہیو اے ڈگری، آپ کے پاس سب کچھ ہے، اسکلز ہیں، ایوری تھنگ از اویلیبل، لیکن کچھ بن نہیں پا رہا، یہ رزق سے محرومی ہے۔ تو یہاں پہ if we stop for a moment seriously، problems ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہیں، اور ابھی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا، the solution is there، ہمارے دین نے ہمیں solution دے دیا ہے۔ this is the solution۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہیں گے، کیا اس میں ذرہ برابر بھی شک ہوگا کہ یار یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، یعنی بتایا جا رہا ہے ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، یعنی بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم اگر آپ دیکھیں نا کہ آپ کے کام نہیں بن پا رہے ہیں، آپ یعنی مشکلات ہی مشکلات آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو دیکھیں کہیں نہ کہیں بیک اینڈ پہ ہم گناہوں میں انوالو تو نہیں ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں کر کیا رہے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، معروف حدیث آپ نے سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداع علیکم الامم من کل افق، کہ مجھے ڈر ہے اس وقت کا کہ تم پر قومیں ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، کہتے ہیں وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، جب بھی ایسا معاملہ ہو رہا ہوگا کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ آج مسلمان کتنے ہیں؟ اپروکسیمیٹلی 1.6 بلین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بل انتم یومئذ کثیر، تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ غثاء ان کا غثاء السیل، جیسے سیلاب آتا ہے نا، جب دیکھ کے بڑی وحشت آتی ہے، لیکن سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے نا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، تمہاری وہ ویلیو ہوگی اس دن۔ اور ہوگا کیا؟ تنزع المحاب من قلوب عدوکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے تمہارا روب نکال دیں گے، تمہارا روب نکال دیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ وَيُجْعَلُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے یہ ٹرم سنی نہیں تھی، وہن۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنَ، وہن کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حال یہ تب ہوگا جب تمہارے اندر دو چیزیں آ جائیں گی، and what are those two things؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت، وکراہیت الموت، اور موت سے تمہیں نفرت ہونے لگے گی۔ اور آج ایسا ہی ہے، اگر ہمیں اس دنیا سے محبت نہ ہونا تو ہماری ایسی حالت نہ ہو جو ہماری حالت ہے۔ آج صبح سے لے کر شام تک ہم میں سے کتنے لوگ ماشاءاللہ ایوریبڈی از لرنڈ، پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، ہم میں سے کن کن لوگوں نے اپنی ڈیلی روٹین سے ہٹ کے یا ڈیلی روٹین میں انکلوڈ کر لیں موت کے بارے میں سوچا؟ حالانکہ ہم لوگ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ بھی دی ہے، یو گائز نو what is right and what is wrong۔ تو یار پھر ہمارا دھیان اس طرف کیوں نہیں جاتا کہ سبحان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں کہتا ہوں 50 سال رکھی ہے، 100 سال بھی رکھی ہے، the question is what would happen after
100 years. میں کیوں اپنی سوچ اس 100 سال، یار ہمارے جو کھانے ہیں نا سبحان اللہ، ہمیں 100 سال کیا، ہم لوگ اب سننے میں جو باتیں آتی ہیں بندہ 40s 50s کراس کر لے تو بڑی بات ہے. جو ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں، جو جی ایم او فوڈز کھا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، اور ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ کو اب پتہ چلتا ہے کوئی اگر شخص فوت ہو رہا ہے، واللہ that person was in his 40s اور وہ he passed away. یہ حالات چل رہے ہیں. تو اگر 100 سال بھی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زندگی دی ہے، کیا ہم نے اپنی جو اصل زندگی ہے، جو ہر انسان سمجھ لے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ تھوڑا سا جو عرصہ ہے نا، قیامت کا دن ہوگا، جہنم لے کے آئی جائے گی. انسان جب جہنم کو دیکھے گا نا، یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری، اس دن انسان نصیحت پکڑے گا. وانى له الذکری، تو اللہ تعالیٰ میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے تب نصیحت کدھر، تب تمہیں اگر عقل آئی تو کیا فائدہ ہوا. اور پھر انسان کہے گا، جو انسان کی سٹیٹمنٹ ہے نا سبحان اللہ ہاؤ بیوٹیفل اٹ از، کہ یار ہمیں ابھی سے ہی وارننگ دے دی گئی ہے. واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان دی فیوچر یو آر بینگ ٹولڈ آلریڈی. امیجن کریں آپ نے جو فیوچر، یعنی جو بھی ایک جنرل انسان کی بات کی جائے، جو آپ نے فیوچر میں کرنا ہے اگر آپ کو پہلے بتا دیا جائے تو آپ کی مشکل آسان نہیں ہو جائے گی، آپ کو پتہ نہیں چل جائے گا کہ یار مجھے کیا کرنا ہے. تو انسان اس دن کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے افسوس. اور یہ جو افسوس ہے نا، یہ بندے کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے. اور بندہ یہ ٹرم تب، یہ ایسے الفاظ تب یوز کرتا ہے کہ جب there is no turning back، بندہ یو ٹرن نہیں مار سکتا. تو کتنی اذیت ہوگی صرف یہ الفاظ کہنے سے ہی. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے افسوس میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کیا بھیجا، میں نے تو کچھ بھیجا ہی نہیں ہے. اس دن انسان ریلائز کرے گا کہ میری اصل زندگی تو آخرت کی زندگی تھی. یار آخرت کی، یعنی دنیا کی زندگی کی اگر بات کی جائے، اگر ہم نے جیسے دیکھا اگر 100 سال بھی ہو، آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. تو ہاؤ فولش وی وڈ بی کہ ہم لوگ اپنی آخرت کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے. اس کی سب سے بڑی اگزامپل آج کے دن کی بات اگر آپ کر لیں، ہم میں سے کتنے سمجھدار لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی اصل زندگی کے بارے میں سوچا ہے کہ یار میں اگلی زندگی میں اپنی زندگی کے لیے کیا بھیج رہا ہوں. آج فار ایگزامپل ہوتا کیا ہے، اگر بندہ 30 دن کام کرتا ہے نا جاب کے لیے، the first day of the new month that person is very happy because he knows he is going to get his salary. ٹھیک ہے، امیجن کریں اگر ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہو جائے کہ یار آج میں نے الحمدللہ فرض نماز پڑھی ہے، اور آپ نے سمجھتے ہوئے پڑھی ہے، فوکس کرتے ہوئے پڑھی ہے، پھر آپ کہیں نہیں یار میں نے I didn't do much، میں نے اپنے لیے آخرت کی زندگی کے لیے نا زیادہ نہیں بھیجا، تو اگلے دن آپ ساتھ میں سنتیں بھی ادا کرنے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کو اندر ہی اندر جب آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہوگا، کتنی خوشی ہوگی کہ یار الحمدللہ، یار یہ دنیا جیسی مرضی ہے، واللہ کتنی بندے کو تسلی ملے گی. کم از کم جیسی میری زندگی گزر رہی ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، میرے کام نہیں بن پا رہے، لیکن جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یار یہ صرف عارضی طور پہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے وہ 50 سال ہے، 60 سال ہے، 100 سال ہے، ایک وقت آئے گا میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور وہ ایسی چلا جاؤں گا کہ جہاں پہ مجھے پھر کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کبھی کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی، کبھی کسی کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی، کبھی کسی کے انڈر رہتے ہوئے کام نہیں کرنا پڑے گا. اپنا گھر ہوگا. اب گھر کیا ہوگا، سبحان اللہ، what that palace would be. زبان سے ایک بات نکالی جائے گی اور وہ سامنے حاضر ہو جائے گی چیز. کوئی کمپیریزن ہے؟ کیا ہم سوچتے ہیں اپنی آخرت کی زندگی کے بارے میں؟ تو ہمیں یہاں پہ بتا دیا جا رہا ہے کہ یہ یعنی گناہوں کی وجہ سے اے مسلمانوں تمہارے اندر 2 چیزیں آ جائیں گی، اور اس کی ریزن کیا ہوگی، وہ تمہارے گناہ ہوں گے. گناہوں کو چھوڑو، دنیا کی محبت، اور یہ دنیا کی محبت ہی ہے جس سے انسان ایک دوسرے کو فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے کہ یار میں مال لے لوں زیادہ سے زیادہ، میں اس کو جو ہے یعنی اس کو ڈاج کر کے اس سے آگے نکل جاؤں. کیوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے کہ دیکھیں مال آپ کو ملنا ہی ملنا، جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد چھوڑ دیا ہے کہ آپ وہی مال حلال طریقے سے اچیو کر رہے ہیں یا حرام طریقے سے اس کو لے رہے ہیں. تو مسلمانوں تمہارے اندر دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی. پھر 2-3 نریشنز ہیں انشاءاللہ then we'll wind it up. ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور مہاجرین آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. مہاجرین وہ صحابہ اکرام ہیں کہ جنہوں نے انیشل سٹیج پہ اسلام کو سپورٹ کیا. انہوں نے صرف اپنے مال نہیں لگائے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جان مال سب کچھ لگا دیا. اور so much so when their lives are made so hard، جب ان کو کہا گیا کہ اب ہجرت کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. تو دوستو یہ تھی ماشاءاللہ چھوٹی سی ویڈیو. دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے جو ہے نا دوستو، ہمیں اپنے گناہوں کو دور کرنا چاہیے.
کوئی بھی ہم دوستوں غلط کام کرتے ہیں، کوئی بھی ہم دوستوں برے کام کی طرف رجوع کرتے ہیں، مطلب حرام کمانے کی سوچتے ہیں، تو دوستوں ان چیزوں سے بچیں۔ تو یہ دوستوں بہت پیاری بات کہی گئی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم دن میں کیا کیا کر رہے ہیں۔ مطلب ہم پیسہ کما رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، اس کو حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ وہ دوستو آپ نہیں سوچنا کہ حلال کمانے سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اور حرام کمانے سے دوستو آپ کے رزق میں برکت نہیں ہوگی بالکل بھی۔ آئیں گے ضرور دوستو، وقت ہی آئیں گے آپ کی طرف، اور آپ کو معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ یہ کس جگہ استعمال ہو گئے ہیں۔ دوستو ان چیز سے بچیں اور اپنے رزق کو دوستو حلال کمانے کی مکمل جو ہے نا دوستو کوشش کیا کریں، اور تاکہ جو ہے نا آپ کے رزق میں اللہ برکت دے اور آپ کو کوئی بھی پریشانی مزید نہ آئے۔ اور دوستو ان چیزوں کو سیکھتے رہیں، اور آپ اگر ہمارے چینل پہ نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔